ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگین موجود ہیں ان آر ہوم اسٹوڈیو فار این ادر exciting session about something new، جو کہ ابھی ہمیں خبر ہوئی اور یہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سیشن جو ہے اس کے اوپر رکھ لیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور بہترین طریقے سے یہ ذی الحج کے پہلے دن ذو الحجہ، جو کہ آخری مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے مسلم کلچر کے اندر، اس کے پہلے 10 دن برگزیدہ دن بڑے احسن انداز میں آپ لوگ گزار رہے ہوں گے۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ کنزیکٹیولی پچھلا ٹاپک اور یہ والا ٹاپک دونوں ہی نیگیٹو کونوٹیشن، جس سے ذرا ڈر لگتا ہے، ایسا لفظ ہے۔ تو اس لفظ کو ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ سامنے عرض کرتا چلوں۔ لفظ سارے بہترین ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں سب الفاظ کو کنسیڈریشن کے اندر رکھنا چاہیے، لیکن کچھ لفظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا اپوزٹ ورڈ بھی آپ کو آسانی سے ایزیلی مل جاتا ہے۔ تو آج جب یہ ٹاپک میرے پاس آیا تو ٹاپک تھا گمراہ۔ تو اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے سے پہلے پھر میں نے اور ریسرچ کی، مطلب اس کو ہم نے قرآن پاک میں کس طرح دیکھنا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ غاد لام، اس کے روٹ ورڈ کو ہم نے سرچ کیا، وہ ملا، کافی اس سے معلومات حاصل ہوئیں۔ پھر ساتھ ہی ہم نے ارادہ کیا کہ اس کی ورڈ کو، اس روٹ ورڈ کو صرف نہیں سرچ کریں گے۔ آج کی نشست جو ہے، مطلب یہ جو ایک سیریز آف سیشنز ہیں، یہ سیریز آف سیشنز جو ہیں، یہ اصل میں 2 سیشن کے اوپر اس کو ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے کمپلیٹ۔ پہلا جو سیشن ہے وہ آج ہے اور اس سے نیکسٹ جو ہوگا وہ سیکنڈ ہوگا۔ تو آج ہم گمراہی، اس کے اندر سارے گمراہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کی ورڈز روٹ ورڈ سے ریلیٹڈ غاد لام میں جتنے بھی آئیں گے وہ ہم قرآن پاک میں سے پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہدایت، یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے، ایک سائڈ پہ گمراہی ہے تو دوسری سائڈ پہ ہدایت ہے، تو ہدایت کو بھی ساتھ ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید سے۔ آج کا دن جو ہے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے نام کریں گے، اور انشاءاللہ the very next day on which I could do another session regarding this very topic، لیکن وہ جو ہوگا وہ that would be based on احادیث نبویہ۔ تو آج جو ہے ہم بڑا زبردست، جب میں اس ٹاپک کو پڑھ رہا تھا تو کیا کمال سے، مطلب ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے 191 دفعہ آئی تھنک قرآن پاک میں
ضاد لام لام کا ورڈ ہے، جبکہ 300 سمتھنگ یعنی 310 12 دفعہ 14 دفعہ 16 دفعہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، اب 315 16 دفعہ جو ہے وہ ہدایت کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو ہم ان کو سائیڈ بائی سائیڈ تو نہیں، ایک کے بعد دوسرے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے وہ کچھ انشاءاللہ آج اچھا سیکھ کے جائیں گے۔ اور الحمدللہ میں خود بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ یہ جو ٹو وے کمیونیکیشن ہے اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور یہ آج کا ٹاپک بھی اصل میں ہم کند ذہنی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہو، مطلب وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے دین کو فالو کر رہا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح سے سپینڈ کر رہا ہو کہ وہ باقی ریڈینٹ ہو، تو بلکہ ایون چیلنجر بھی ہو، ٹھیک ہے، باقی تو چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ مسلمان جو ہے وہ بیسٹ وے میں اپنی بیسٹ اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہو، اور کبھی بھی ٹرینڈز کو فالو نہ کریں جو کہ نام نہاد ٹرینڈز ہیں، جن ٹرینڈ سے پتہ لگے کہ آپ ضاد لام لام کی طرف کو جا رہے ہیں، ان کو آپ نے کس طرح سے نو کہنی ہے، ان کو کس طرح سے آپ نے چھوڑنا ہے، اس کے لیے آج کا جو ہے وہ رہنمائی ملے گی آج کے درس میں، جو بھی نشست ہے اس میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی رہنمائی ملے گی کہ کن لوگوں کو فالو کرنا ہے، کون سے ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آج کی نشست کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ ضالین میرا خیال ہے یہی ورڈ ہے، یہاں سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ سبا سمانی سے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ آج کی جو نشست ہے اس کے اندر ہم آیات کے تراجم کو صرف پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی جو چونکہ کاپی رائٹ ایشوز ہیں تو میں اپنے اسپیچ کو یا ڈیوریشن کو بھی تھوڑا سا کم شرنک کرنا چاہتا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ میں صرف ان صورتوں کے نام ریفرنس کے طور پہ خود بھی بولتا رہوں، اور پیچھے کچھ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ایز اٹ از رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کس کی طرف؟ ضاد لام لام کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ہدایت کی طرف دوبارہ بعد میں آئیں گے، فوراً بعد، تاکہ ہم دونوں کو کمپیریزن میں سمجھ سکیں۔ ہدایت اور اس کا جو آپس میں جو ایک ویٹ ہے وہ ہدایت کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 316 میرا خیال ہے آیات میں ہے، اور جبکہ یہ جو ہے 191 آیات میں ہے، جتنے بھی آیات میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو
یہ اگر ہم دونوں کو وے کر کے دیکھیں تو اٹ از کنسیڈریبلی مور ڈومیننٹ اوور اپون دس ون. ٹھیک ہے، جو زوال ہے اس کی طرف، زلال کی طرف رجحان کم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی طرف اس کا پیش خیمہ ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ کھول کے واضح کی ہے. تو ہم کیوں نہ مشکل کو، جو مشکل لگتی ہیں چیزیں، جو فیل ہوتا ہے جس میں کہ یار یہ والی چیز تو اس طرح لگ رہی ہے جس طرح سرایت کیے ہوئے ہم میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہماری کمیونٹی میں، انڈیویجول میں بھی، انڈیویجول لیول پہ بھی اور کمیونٹی لیول پہ بھی. تو ہم اس چیز کو پہلے ٹچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کس قدر جو ہے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں یا ہم کس قدر گمراہ ہوئے ہیں، تو تاکہ ہم صحیح راہ پہ آ سکیں. تو شروع کرتے ہیں جی، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. اب میں کم سے کم بولنے کی کوشش کروں گا. یہ بھی میں بولنا تو اتنا سا بھی نہیں چاہتا جب بھی قرآن پاک اور اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہو، تو یہ بولنا اس لیے ضروری سمجھا کہ لوگوں کو ہمارے ٹارگٹ کا اندازہ ہو جائے کہ ہم وٹ وی آر ایمنگ فور، وٹ آر وی ایمنگ فور. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں جی. زواد لام. اچھا جی، الضلال کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں، اور یہ ہدایت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز چلیں ایک کلیئر ہو گئی. اچھا، میں نے آپ کے سامنے میں نے لغت نہیں پڑھی تھی، میں نے ان دونوں ابھی ٹاپکس کو نہیں پڑھا. میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس طرح سمجھ سکیں جس طرح، مطلب اگر میں ایک دفعہ پہلے پڑھ لیتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر زیادہ مزہ آیا تھا جو پہلی دفعہ پڑھنے میں آتا ہے. تو میں اس لذت کو جو قرآن پاک میں سے اس کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے یا اس کی تلاوت کے بعد اس کو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، تو اس کو میں یقین مانے میں اتنا زیادہ فیل کرتا ہوں، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ وہی بندہ جانتا ہے جو یہ بندہ خود کرتا ہے. تو شروع کرتے ہیں جی. بالمقابل استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا. اور ضلال کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے، یعنی وہ گمراہی قصدن ہو یا سہون، معمولی ہو یا زیادہ. ٹھیک ہے، ہر طرح سے، کیونکہ طریق تسقیم جو پسندیدہ راہ ہے پر چلنا نہایت دشوار امر ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولمن تحسوا، کہ استقامت اختیار کرو اور تم پورے طور پر اس کی نگہداشت نہیں کر سکو گے. حکمہ نے کہا ہیکا صحت و راستی کی راہ تو صرف ایک ہی ہے، مگر گمراہی کے متعدد راستے ہیں، کیونکہ استقامت اور ثواب کی مثال تیر کے ٹھیک نشانے پر بیٹھ جانے کی ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح نشانہ
کے علاوہ ہر جہت کا نام ضلالت ہے. اچھا یعنی ٹھیک ہے جی، راستہ ایک ہے، اس کے علاوہ ہر راستہ ضلالت کی طرف جاتا ہے. ایک چیز یہاں سے ہمیں لغت سے ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہو جانی چاہیے، بالکل کلیئر، کہ اگر ہمارے پاس 360 راستے بھی ہیں نا تو اس میں سے بھی راستہ ایک صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹلی جو ٹرو ہے وہ ون ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہ ابھی تک لغت سے ہے. یہ دیکھیں اب کیوں انہوں نے اس طرح کہا ہے، دیکھتے ہیں آگے، شاید ہمیں اس چیز کی رہنمائی آگے دلیلیں جو ہیں آگے ملیں گی. ہمارے اس قول کی تائید بعض صالحین کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اچھا، اور عرض کی یا رسول اللہ، جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان کے کیا معنی ہیں؟ کیا فرمان تھا جی؟ شیبتنی سورۃ ہود. اچھا جی، واخواتھا. ٹھیک ہے، کہ سورہ ہود اور اس کی ہم مثل دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود کی جس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے وہ آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی اے پیغمبر ٹھیک اسی طرح سیدھے رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. جبکہ ضلال کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں، اور وہ ہٹنا یہ ورڈ جو ہے آمدن ہو یا سہون، تھوڑا ہو یا زیادہ، تو جس سے بھی کسی قسم کی غلطی سرزد ہوگی اس کے متعلق ہم ضلالت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور کفار دونوں کی طرف ضلالت میں بون بعید پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت کریمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں غالًا فرمایا ہے جس کے معنی ہیں ہدایت نبوت کے عطا ہونے سے قبل تم اس رہنمائی سے محروم تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی اولاد کا یہ کہنا ہے اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، کہ آپ اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں. یا یہ کہنا ہے اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کچھ شک نہیں کہ ابا سری غلطی پر ہیں. تو ان آیات میں ضلال سے مراد یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان کے اشتیاق میں سرگردوں ہیں. اسی طرح آیت کریمہ قد شغفنا حبا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہیں. میں بھی ضلال مبین سے والہانہ محبت مراد ہے. اچھا، ضلال مبین ہے، ضلال مبین لکھا ہوا. اچھا جی، اس سے مراد ہے والہانہ محبت، ضلال مبین.
اور آیت کریمہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں خطا کاروں میں تھا. میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ضال ہونے کا اعتراف کر کے اشارہ کیا ہے کہ قتل نفس کا ارتکاب مجھ سے سہواً ہوا تھا. اور آیت ان تضل احداہما، اور اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی. میں تضل کے معنی بھول جانا کے ہیں، اور یہی وہ نسیان ہے جسے عفو قرار دیا گیا ہے. ایک دوسرے اعتبار سے ضلالہ کی دو قسمیں ہیں: علوم نظریہ یعنی توحید و نبوات وغیرہما کی معرفت میں غلطی کرنا. چنانچہ آیت کریمہ وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. میں اس قسم کی گمراہی کو ضلالا بعیدہ کہا گیا ہے. یعنی یہ وہ برائی ہے جو ضلالا بعیدہ، یہ وہ گمراہی ہے جو ایسا بھٹک جانا جس میں آپ بیسک چیزوں کو بھول جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. علوم علمیہ میں ضلالہ ہے جس کے معنی ہے احکام شریعہ، یعنی عبادات اور معاملات کی معرفت میں غلطی کرنا. اور آیت مذکورہ میں ضلالا بعیدہ سے اس کے کفر ہونے کے طرف اشارہ ہے، جیسا کہ آیت کی ابتدا میں مجھے ایک دفعہ بند کر کے چلانا پڑنا ہے. آج سپیڈ کچھ سلو لگ رہی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ پچھلی والی سپیڈ پہ لے آئیں گے. یہ اچھا ہے کہ آج الحمدللہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا. آج ڈیٹ ہے 31 مئی، سیچرڈے کا. آج بروز ہفتہ چل رہا ہے اور ہم جو ہے عصر کے بعد آج کی نشست میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. میں دوبارہ سے کنیکٹ کر رہا ہوں. اب یہ جو میوزک ہے یہ سننا ہی سننا ہے، مطلب اس کو سنے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے. مطلب یہ چل رہا ہے، پورے لاہور میں چل رہا ہے، پورے پاکستان میں چل رہا ہے، پورے پنجاب میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم اس کے طلبگار ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو گلی میں پھیری والے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سننی پڑتی ہیں. ایون رمضان المبارک میں بھی مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ آرمی کہاں ہے، کمیونٹی میں تو ہوتی نہیں ہے. میرے خیال سے تو یہ آرمی ہے اور کیا ہے.
کبھی وہ ڈھول لے کے آ جائیں گے. صبح صبح انسان جو ہے وہ تہجد کے ٹائم پہ جناب ڈھول بجا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک دفعہ دوبارہ نظر ثانی کریں، نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی سننا یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرض ہے. کیوں ہمیں پورے رمضان کے اندر مطلب زیادہ تر ریکارڈنگز جو ہیں آفٹر تہجد کے ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہیں رمضان کے دوران، تو اس کے اندر کبھی ڈھول والے کبھی چھنکنے والے. This is all ridiculous. چلیں جی یہ کنیکٹ ہو گیا ہے. یہ سارے راستے واد لام لام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور پھر اس کو مروجہ طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے، اپنے کانوں سے سننے، اپنے دل سے سمجھنے، اپنے زبان سے کہنے، اپنے عادات سے بچوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی یہ لمبی ہے، ہم آگے چلتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں آگے انشاءاللہ دیکھ لینی ہیں. اگلی آیات کا کچھ چیزوں کا یہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صرف آیات پڑھیں آیات کے تراجم پڑھیں گے اور جلدی سے گزریں گے. کوشش کریں گے کہ ہم کوئکلی اس میں سے گزر جائیں، اور جس قدر ہمیں سمجھ آئے اللہ تعالیٰ اس سمجھ کو پیوست کر دے ہمارے دل میں، اور اس کو آئندہ پوری زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ پوری زندگی جس چیز سے بچنے کا کہا ہو اس سے بچائی رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ لگے، سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم ضلالت سے دور اور حد کے قریب جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے، ہمیں جو تو چاہتا ہے وہ کر، یعنی اس سے بھی بہتر. جزاک اللہ. شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ 7. جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. آمین. آمین. ٹھیک ہے جی. پہلے نمبر پہ تو 2 طرح کے تو راستے ابھی نظر آ گئے ہیں. 2 طرح کے تو نہیں، مطلب باقی کیونکہ سارے راستے بھٹکے ہوئے ہیں تو ایک ہی راستہ جو ہے اس پہ ہمیں چلا، جس پہ جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جن پہ ذرا یعنی جو ہدایت پہ ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 16. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 26. ترجمہ. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے،
چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ ایک مچھر دو دفعہ کم از کم اس میں زواد لام لام کا ورڈ یوز ہوا ہے، ایک دفعہ ہدایت کا بھی یوز ہوا ہے۔ زبردست، بہت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں کتنی معمولی چیزوں پہ، یعنی جس آیت میں سے آپ کو معمولی سی معمولی بات ہی پتہ لگے اس کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور بہت وہی چیز آپ کو اندازہ ہوگا، وہی چیز آپ کو گمراہی سے بچائے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 108۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایمان کے بدلے مزید ایمان اگر نصیب نہ ہو تو انسان سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت 175 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ کوئی تیار؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے بھی محفوظ رکھیں۔ دجال جو کہ ٹاپک تھا وہ بھی میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے پڑھنا چاہتا تھا، 780 دفعہ آیا ہے، تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیں گے۔ اس کے بھی ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، جس کو آپ جنت اور دوزخ سے تشبیہاً کہہ لیتے ہیں۔ تو اس کی اصل میں جنت جو ہے وہ دوزخ ہوگی، اور جو اصل میں اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہوگی۔ یہ ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ سہنے کی طاقت جب نہیں ہے تو مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کیسے کر لیتے ہیں ہم لوگ؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کیسے خرید لیتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ اللہ
ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. 282 لمبی آیت ہے، انشاءاللہ بہت سارا علم ہے اس میں. اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے. جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے. ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا دو. ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں. یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی. اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی حج کے دوران جو تجارت ہے اس تجارت کے دوران بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تجارت تو تجارت ہے نا. آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 69. مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران 90. اس آیت میں 2 دفعہ 69 میں 2 دفعہ نام کا روٹ ورڈ یوز ہوا. آگے چلتے ہیں. اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے. اللہ اکبر. آل عمران 164. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ ہمیں گمراہی سے نکال دے. سورہ نساء آیت نمبر 44. ترجمہ. جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ سورہ نساء آیت نمبر 60. اے پیغمبر،
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور موقع کی مناسبت کا ادراک نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 88۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں، اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھے اور اس لعنت کو ہم سے اس قدر دور کر دیں کہ اس کا ہلکا سا شبہ بھی، سایہ بھی نظر نہ آئے ہماری پوری زندگی میں۔ آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 119۔ اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ آج بھی کچھ جانور جو ہیں کان کٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے حکم پہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ پاکستان ہے، دس از پاکستان۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، دس از پاکستان برو۔ چلیں سورہ نساء آیت نمبر 136۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص
اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کریں، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ بے شک یہ وہ والی آیت ضلالًا بعیدا 143 سورہ نساء ترجمہ۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اللہ ہمیں پوری مسلم امہ کو ڈاواں ڈول ہونے سے بچائے اور ہمیشہ ہماری نظر کو برقرار رکھے اس سیدھے راستے پہ جو ہدایت کا راستہ ہے، ان سارے راستوں سے کو ہم سے اوجھل کر دے جو ہدایت کے نہیں ہیں۔ آمین۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 176 لمبی آیت ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ کب نافذ ہوگا؟ یہ مسلمان ملک ہیں، سوچیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اللہ کو اچھا قرض دیے، کچھ بھی کیے، کلر سوائے بچوں کو مارنے کی اور کیا کیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو وعید سنا رہا ہے وہ شیطان کی پرستش کرنے والے لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جاہلین سے بچائے جو سیدھے راستے سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں، ان ضالین سے بچائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ ان کے کرتا دھرتا جو اہل کتاب میں ابھی تک گدیاں بچا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے اور سیدھے راستے پر ڈالے، اور خواہشات کے پیچھے چلنے والوں سے چلنے سے بھی بچائے اور چلنے والوں سے بھی دور رکھے، آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں 3 دفعہ سواد لام لام والا روٹ ورڈ یوز ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 105 ترجمہ۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ عمل ہم سے کروا جو اس دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ہی رحم و کرم پہ ہیں، میری نیا پار لگا جانا، آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 24۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ مول تلاش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ان کے اصل میں ہینڈلر کون ہے، معبود تراش رکھے ہیں، اور انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بھی دور رکھے، جھوٹ کے فریب سے بھی دور رکھے، رجل و فریب سے مستغنا رکھے، دور رکھے۔ اچھا جی، سورہ انعام آیت نمبر 39 ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہر دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ صراط مستقیم پہ رہنا، اور پہلے نمبر پہ تو اس کو پانا نصیب فرمائے، پھر اس پہ رہنا، اور پھر اس پہ جم جانا، اور پورے اس پہ اور لوگوں کی بھی رہنمائی کرنا۔ اس طرح سے ہمیں نصیب فرمائے کہ ہماری جو زندگی جتنی بھی ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ اگلے ہی سانس میں ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن جتنی بھی زندگی گزرے اللہ تعالیٰ تیرے دین کے اوپر چلتے ہوئے گزرے، اور تیرے دین کے لیے اگر ہم چونٹی جتنا بھی کام کر پائیں
تو ہم سے ہمارا وہ کام ہمیں ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے میں ایک بہرہ مندی نصیب فرما. آمین. آگے چلتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 56 ترجمہ. اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے. کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا. اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا. اس دور میں آ کے بھی اگر کوئی بندہ جھوٹے معبود جھوٹے خداؤں کے پیچھے ہے تو سچ بات ہے کہ وہ بہک چکا ہے، وہ غنودگی میں ہے، وہ اس کا مائنڈ اس کا برین وہ خود حاضر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم مائنڈ فل رہنے کی اور مائنڈ فل طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ ایک رحمان کی پہچان نصیب فرمائے اور جھوٹے خداؤں کو جو پکارتے ہیں ان سے ہمیں اتنی دور کر دے کہ جتنا مشرق اور مغرب ہے. آمین. سورہ انعام آیت نمبر 74. اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. دیکھا ڈفرینٹ سوسائٹیز کو لاہور میں سوسائٹیز بنی نہیں ہوتی ہیں تو چوک بن جاتا ہے، چوک میں ایک بت بھی رکھ دیا جاتا ہے. کیا ہے پورے پاکستان کے طول و عرض میں بت ہی بت کھڑے کر دیے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ بتوں کی سرزمین تو نہ تھی، یہ تو اس اللہ کی سرزمین تھی جو ابراہیم کا بھی رب تھا. کون سا ابراہیم مقوال ہے؟ ابراہیم نے تو بت توڑے تھے. ہم جگہ جگہ بتوں کی نمائش کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے عرب تک چلے گئے، چھوٹے بڑے ساری قسم کے بت آپ کو نظر آئیں گے. یہ ہم نے اللہ کے دین کو سربلند کیا، یہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سربلند کرنے میں کوشاں رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. کھلی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے اور ہمیں دین کی وہ اعلیٰ سمجھ عطا فرمائے جس پہ چلتے ہوئے جس دین کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور وہ بت شکنی پہ رکھی گئی تھی. آمین. سورہ انعام آیت نمبر 77. پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا. یہ جو جھوٹا اکارڈ ہے نا، اس سے بہت احتیاط کے ساتھ کام لیں. یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ شیطان ہے جو آپ کو ورگلانے کے لیے آپ کی ٹرمینالوجیز کو یوز کرتے ہوئے آپ کو ہی سبق سکھانا چاہتا ہے. ڈریں اس دن سے کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا کس منہ سے کھڑے ہوں گے. اللہ کے دین کو استعمال کرنا اور جھوٹی بنیادیں
جھوٹ موٹ بنیادیں بنانا اور ریاکاری کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اگلی آیت سورہ نام آیت نمبر 77۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور ابراہیم سورہ نام آیت نمبر 94۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تن تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زام تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 116۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت بھٹکی ہوگی، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالنے پر بضد ہوں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلیں گے، اور وہ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اقلیت بنا دے۔ اگر ہمیں اقلیت ہی بنانا ہے تو پھر اقلیت ہی بنا دے، لیکن وہ اگر ہمیں زندہ رکھ تو وہ اقلیت بنا کے زندہ رکھ کہ جو تیرے دین کے سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، جو تیرے دین کے کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے اس کے حق میں کھڑے ہوئے، اور جو لوگ دین سے بھٹک گئے چاہے وہ اکثریت میں بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھ، ہمیں ان میں شامل نہ فرما۔ ہم تیرے دین کی اصل ایسنس کی تلاش میں ہیں، نہ کہ ہم فرضی اور کیا کہتے ہیں اس کو عارضی طور پہ مزے کی تلاش میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی فہم دے وہ خیالی اندازوں سے بالکل خیالی اندازوں کے اوپر نہ بیس کرتا ہو، بلکہ وہ سمجھ عطا فرما جو بالکل صاف اور روز روشن کی طرح ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 117، اس سے اگلی آیت ترجمہ۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 119۔ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہے، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں علم کی بنیاد کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس علم کی بنیاد پر جو خواہشات سے بالکل مبرہ ہو. خواہشات کی بنیاد پر ہمیں نہ ڈال، ہمیں گمراہوں میں نہ شامل کر. آمین. علم کی بنیاد اور خواہشات کی بنیاد. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ گمراہ ہیں جو خواہشات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بہتر ہیں، وہ لوگ ہی انشاءاللہ ہوں گے. ان کے اوپر بھی آزمائشیں جو علم کی بنیاد پر ورکنگ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اگر ان کی علم حاصل کرنے کی جستجو شگفتہ ہے، اس کے پیچھے سٹیمولس اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی نصیب فرمائے گا. لا الہ، کیونکہ لا الہ کے بعد ہی الا اللہ کہا جاتا ہے. سورہ نام آیت نمبر 125. غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو. اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. ایک اور بات کلیئر ہوئی ہے کہ کفر کو آپ گندگی بھی کہہ سکتے ہیں. گندگی ہے تو گندگی سے اسی طرح بچیں جس طرح آپ اپنے جسم کو، جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو، جس طرح آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو گندگی سے بچاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طرف راغب کریں اور ان لوگوں سے دور کرے جو کفر کی گندگی جن پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہو، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، ان لوگوں سے مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہمارا اور ان کے درمیان فاصلہ کر دے. آمین. سورہ نام آیت نمبر 140. ترجمہ. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر دیا ہے. وہ پوری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں. معنی حمل کچھ چیزیں ہم نارملائز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی وعید سے متنبہ رکھیں اور اس کلچر کو محض اس لیے کم علمی کی بنیاد پر، کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہوا اولاد جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ عطا فرمائے. آمین. اور اسی طرح اونٹوں کی بھی دو صنفیں، نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی دو صنفیں. ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟
کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں تو یقیناً نہیں، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ علمی بنیاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، ان پیچھے والی 2-4 آیتوں کے اندر، 3-4 آیتوں کے اندر ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی۔ اور جو لوگ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی بس جی شکر کر لیا کرو، علم کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پتہ لگتا ہے کہ جہاں ضلالت اور ہدایت کا چیپٹر جب کھلتا ہے تو یہاں پتہ لگتا ہے کہ علم کی بنیاد کتنی ضروری ہے، اور جو لوگ اس کی بنیاد کے بغیر جی رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، وہ گمراہ ہو بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 30۔ تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر تو اہل عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ سیدھا راستہ ہے تو یہ بت خانے کیوں ہیں؟ سمجھائیں، سمجھیں۔ یہ دنیا کے طول و عرض میں جو بتوں سے بھر گئی ہے یہ کیوں ہے؟ کون سا ابراہیم اکارڈ ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ ابراہیم کی فالو کر رہے ہیں؟ یہ لوگ ہی بتائیں جنہوں نے یہ اکارڈ لے کے آئے ہیں، یہ کون سی چیز فالو کر رہے ہیں؟ اگر واقعی ہے تو آج یہ توڑیں نا سارے بت، سارے کے سارے توڑ دیں، پوری دنیا کو خالی کر دیں بتوں سے، لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ شیطانوں کے درمیان میں دوستی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بالکل اس سوچ کے ساتھ منسوخ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، اور اس سوچ سے بھی دور رکھے جو گمراہی جن پر مسلط کی گئی ہے ایسے گروہوں کے لوگ جن میں شامل ہیں، ایسے گروہوں سے دور رکھے۔ آمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37۔ اب بتاؤ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے۔ اصل دین جو ہے آیت اللہ کے اندر ہے۔ آیات اللہ جتنی بھی آیتیں ہیں ان کی طرف دیکھیں، اللہ کی آیت کو معمولی مت سمجھیں، عالم ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے، ان کی وسپرنگ سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب روح قبض کرنے کے لیے ہم تک کوئی فرشتے پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ روح کریے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38۔ اب ذرا جلدی چلیں گے۔
اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے، لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ اہل کتاب سے بھی کہ تبلیغ بھی ہمارے ذمہ ہے، تو تبلیغ کرتے رہیں، وہ بھی دگنا عذاب۔ ہم تو ایک گناہ نہیں سہ پائیں گے، ہم تو اس کی ایک رمق بھی نہیں سہ پائیں گے، تو سوچیں اگر سب کے لیے دگنا گناہ ہوا، وہ لوگ جو شیطان یا اس کے چمچے بن گئے، اگر ہم نہ بچے، آج نہ بچے، تو آگ کا دگنا عذاب جو ہے وہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے فکرے کسیں گے دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کوسوں دور رکھے، ہمیں ان کے شر سے، ہمیں ان کے عصیب سے، ہمیں ان کے سائے سے بھی دور رکھیں، آمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 53۔ اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو بلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے۔ اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہی دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے خلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو دیوتا انہوں نے گھر رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 60 ترجمہ۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 61۔ نوح نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 149۔ یہ پچھلی دونوں آیتیں حضرت نوح علیہ السلام علیہ السلام کے بارے میں تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 149، اس کے بعد اب 55 ترجمہ۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائیں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے، کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ رہنے دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین غافرین
اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 178۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ رکھے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تین کام نہ جنوں اور انسانوں میں سے لوگ، وہ لوگ جو جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، اگر وہ تین اللہ تعالیٰ کے انعامات کا پاس نہیں رکھتے کہ جن کے پاس دل ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، دل سے نہیں سمجھتے، اور جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس کان ہوتے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، یہ تین کام اگر انسان نہ کرے، دل، آنکھیں اور کان، یہ بڑی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس سے کوئی کام نہیں لیتا تو وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یعنی چوپائے دیکھیں ہیں کبھی آپ نے، وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ نہ حفاظت والا بندہ ہو تو وہ کبھی ادھر والی سائڈ کو، چرواہا نہ ہو، شیفرڈ نہ ہو تو وہ کبھی ادھر کی طرف ہو، کبھی ادھر کی طرف کو جھنڈ نکل جاتا ہے، اور جب وہ چار رہے ہوں تب تو وہ بہت ہی زیادہ، تو یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگ ان تین چیزوں کا یوز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کی سگنیفیکنس ہے اس کو سمجھتے ہوئے ان کو استعمال کرنے کی ایز اے مسلم، جو مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ والے مسلم بن کے ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 186۔ جس کو اللہ گمراہ رکھے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 37۔ اور یہ نصیب یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ ان کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جی ہاں، کافر لوگ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 115۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ واضح ہے نا؟ سورہ یونس آیت نمبر 30۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا، اور سب کو ان کے مالک کے حقیقی کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں اور ان جھوٹ بولنے والوں سب سے دور رکھیں۔ مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلے پر۔ سورہ یونس آیت نمبر 32۔ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد
गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? इसके बावजूद तुम्हें कोई कहाँ उल्टा किए जा रहा है? सूरह यूनुस आयत नंबर सूरह यूनुस आयत नंबर 188 तर्जुमा। और मूसा ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, आपने फिरौन और उसके सरदारों को दुनियावी जिंदगी में बड़ी सज धज और माल और दौलत बख्शी है। ऐ हमारे परवरदिगार, इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो लोगों को आपके रास्ते से भटका रहे हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, उनके माल और दौलत को तहस नहस कर दीजिए और उनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो उस वक्त तक ईमान न लाए जब तक दर्दनाक अजाब आंखों से न देख ले। सूरह यूनुस आयत नंबर 108। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ गया है। अब जो शख्स हिदायत का रास्ता अपनाएगा वो खुद अपने फायदे के लिए अपनाएगा, और जो गुमराही इख्तियार करेगा उसकी गुमराही का नुकसान खुद उसी को पहुंचेगा, और मैं तुम्हारे कामों का जिम्मेदार नहीं हूं। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ गया है। अब जो शख्स हिदायत का रास्ता अपनाएगा वो खुद अपने फायदे के लिए अपनाएगा, और जो गुमराही इख्तियार करेगा उसकी गुमराही का नुकसान खुद उसी को पहुंचेगा, और मैं तुम्हारे कामों का जिम्मेदार नहीं हूं। बेशक। सूरह हूद आयत नंबर 21। ये वो आयत है, वो लोग हैं जिन्होंने, ये वो आयत है जिसकी वजह से, ये वो सूरत है जिसकी वजह से हज़रत वसल्लम ने कहा कि मैं अपने आप को बूढ़ा फील करता हूँ। सुनिए उसकी आयत है ज़ौद लाम लाम के बारे में शुरू से। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर लिया था, और जो माबूद इन्होंने घर रखे थे उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिलेगा। सूरह यूसुफ 8। ये उस वक्त का वाक़या है जब यूसुफ के उन सौतेले भाइयों ने आपस में कहा था कि यकीनी तौर पर हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और उसके हकीकी भाई बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत है, हालांकि हम उनके लिए एक मजबूत जगह बने हुए हैं। हमें यकीन है कि हमारे वालिद किसी खुली गलतफहमी में मुब्तला है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 30। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को बरकरार रही है। इस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फरेफ्ता कर दिया है। हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। सूरह यूसुफ 95। लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपनी पुरानी गलत फहमी में पड़े हुए हैं। सूरह ar-Ra'd आयत नंबर 14। वही है जिससे दुआ करना बरहक है, और उसको छोड़कर ये लोग जिन देवताओं को पुकारते हैं वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं देते। अलबत्ता उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो पानी की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर ये चाहे कि पानी खुद उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो कभी खुद मुंह तक नहीं पहुंच सकता। और बुतों से काफिरों के दुआ करने का नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं कि वो भटकती ही फिरती रहे। हाँ, बुतों से अगर दुआ करेंगे तो वो भटकेगी। ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं जो भटकती होंगी, बहुत सारी मुरादें हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं जो अल्लाह ताला भटकने देता है पूरी दुनिया के अंदर। इसी की वजह से मेरा ख्याल है कि फिर उन दुआओं के नतीजे में बहुत सारे मिसमैचेस होते हैं, या ऐसी मिस कॉलें क्रिएट होती हैं। वो अल्लाह ताला फिर देखता है, और अगर वही इंसान ईमान ले आए और अल्लाह से वो दुआ करे तो उस दुआ को वाकई
حقیقی طور پہ ایک معبود مل جاتا ہے جو کہ ایک واحد ہے، ٹھیک ہے، جس کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جھٹلا دیتے ہیں صرف ان چکروں میں کہ وہ ان کو عارضی معبود چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لائق ہیں تو قبول فرمائے، اگر ابھی لائق ہم نہیں ہیں تو اپنے پاس محفوظ فرمائے، اور جب لائق ہو جائیں تو خود بخود خوشخبری کے طرح ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ سورہ رعد آیت نمبر 27۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ جو رجوع کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، ان کے نصیب میں فرماتا ہے۔ جو رجوع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 33۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان اللہ کے شریکوں کے نام تو بتاؤ۔ اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے؟ یا خالی زبان سے ایسے نام لے لو گے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اس دنیا کا جب اینڈ ہوگا تو ہاتھ میں کسی کے بھی کچھ نہیں ہے، چاہے انہوں نے بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کیا ہو۔ یہ میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، کفار کی بہت بڑی خیالی پلاؤ بھی بنائے، لیکن فزیکلی شکل میں بہت بڑے اسٹیبلشمنٹ کھڑی کی، لیکن ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، پرلے درجے میں سورہ ابراہیم
آیت نمبر 27 تک. جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 30. اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں. ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو، کیونکہ آخر کار تمہیں جانا دوزخی کی طرف ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 36. میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ نا امیدی صرف ان لوگوں کے چھاتی ہے جو گمراہ ہوں یا گمراہی کے قریب ہوں، اور جو لوگ رحمت اللہ کے سائے میں رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے. سورۃ النحل آیت نمبر 25. ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں. یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 36. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. عرب کو بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے بڑی سورۃ النحل آیت نمبر 37. اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے. سورۃ النحل آیت نمبر 87. اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا. اس دن بھی سورۃ النحل آیت نمبر 93. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتا، لیکن وہ جس کو کچھ تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے مجھے کہیں جانا پڑ گیا، تو اب ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. سورہ کہف کی 17 نمبر آئی تھنک آیت تھی، 17 ہی، ہاں ٹھیک ہے. بیٹری بھی لو ہو گئی، پھر بھی اس کو شروع کرتے ہیں. جہاں تک ہو گیا
وہاں پہ اس کو اختتام پذیر کریں گے. جہاں پہ یہ بند ہو گیا اس کو ہم وہیں پہ ختم کر دیں گے. تو شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ رکھے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے. سورۃ الکہف آیت نمبر 51. میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں. سورۃ الکہف آیت نمبر 104. کہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے ہٹکی رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 38. جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. سورہ مریم آیت نمبر 75. کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدا رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا. اللہ اکبر. اللہ ہمارے لشکر کو شک چھوٹا رکھے لیکن محفوظ، اور اس دن اس کو کمزور نہ رکھیں، اس دن اس کو مضبوط لشکر کے طور پہ اس دنیا کے اندر جیسا بھی لشکر ہو گزارا ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن، قیامت ہی اصل دن ہے. موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے. بلا شبہ. اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا. بے شک جس قدر بت فرعون نے کھڑے کیے ہیں اس قدر کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اللہ ہمیں حضرت موسیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ، اور سب سے بڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں اپنا رہنما رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85. پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے. سامری گمراہی کا سرچشمہ. موسیٰ نے واپس آ کر کہا ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. 1 2 3. اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا.
سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54۔ ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الحج آیت نمبر 4۔ بیٹری کم ہونے کی وجہ سے میں ذرا تیزی سے چل رہا ہوں۔ جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ حج آیت نمبر 9۔ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ ہمیں اس آگ اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ کرتے ہیں، آمین۔ سورۃ الحج 12۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہی تو پہلے درجے کی گمراہی ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 106۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 9۔ اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 17۔ اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 29۔ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 34۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ سورۃ الفرقان 42۔ 2 دفعہ۔ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 44۔ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ شعراء سورۃ الشعراء آیت نمبر 20۔ موسیٰ نے کہا اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 86۔ اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 97۔ کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 99۔ اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 81۔ ترجمہ۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 92۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں۔
منذرین سورۃ القصص آیت نمبر 15، لمبی آیت ہے، ترجمہ۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کارروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بلا شبہ سورۃ القصص 50، ترجمہ۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ القصص 75، جہاں ختم ہو گیا بیٹری۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ بے شک سورۃ القصص 85۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت دے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 29۔ لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 53۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر فرما بردار بن جائیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 11۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 10۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36، 2 دفعہ۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہیں تک تھی جی بیٹری نے یہیں تک ساتھ دیا، باقی آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو ایز اے ہوم ورک کنسیڈر کر لیں۔ اور الحمدللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مجھے اپنے تئیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ ہم کسی دن ہدایت کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو آج کی نشست ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ اب رکنا نہیں ہے، چلنا ہے، اب تھکنا نہیں ہے، اب جلنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا اب دیے سے دیا جلانا ہے۔ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں،
اگر آج کی نشست میں سے کسی کو علم کی امپورٹنس کا نہیں اندازہ ہو سکا تو وہ سمجھ لے کہ وہ راہ راست پہ نہیں ہے۔ علم بھی ضروری ہے، علمی بنیاد بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ دین آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے اس دین کے اندر اس دین کا علم نہ پکڑیں، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کے یہ دین جو ہے علمی بنیاد پر، خالص علمی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ سے بالا تر ہو۔ ہاں، جو بات واقعی سمجھ سے بالا تر ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کا بھی ہنٹ یہاں پہ جتنی سمجھ میں آ سکتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ سب لوگ اس سلسل کو مکمل کر لیں گے جو قرآن پاک میں سے ضاد لام کے روٹ ورڈ سے ہمیں ملا، اس کو اپنا مکمل کر لیں گے اور اس کی آیات بھی ایک دفعہ تلاوت بھی خود سے کر لیں گے۔ تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔